حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک دن وہ شہر بغداد سے باہر دریائے دجلہ کے کنارے مٹی اور ریت کو ملا کر مکان بنا رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ خلیفہ وقت حضرت ہارون رشید کا گزر ہوا، کہا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہا مکان بنا رہا ہوں، وہ بھی جنتی مکان۔ خلیفہ وقت مسکرائے اور چل دیے۔ اس کے بعد ملکہ زبیدہ آئی، بادشاہ کی رانی آئی ملکہ زبیدہ، اس نے بھی دیکھا کہ بہلول مکان بنا رہے ہیں۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہا جنتی مکان بنا رہا ہوں، جنتی مکان۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ کیا اسے آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں، 30 درہم دو اور ایک مکان خرید لو۔ تو ملکہ زبیدہ نے 30 درہم دلوایا۔ چونکہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جلدی کسی کا تحفہ قبول نہیں فرماتے تھے، تو ملکہ نے سوچا کہ چلو اسی بہانے کچھ رقم تو بہلول تک پہنچ جائے گی، تو آپ نے رقم دی اور چل دی۔ انہیں بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ حقیقت میں وہ جنتی مکان خرید رہی ہے۔ پتہ تو تب چلا جب یہ دونوں سوئے، میاں بیوی سوئے، حضرت ہارون رشید اور ان کی بیوی یہ دونوں سوئے، تو رات میں حضرت ہارون رشید نے دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے، جنتی محلات نظروں کے سامنے ہیں، اسی میں سے ایک خوبصورت مکان سامنے آتا ہے جن پر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت ہارون رشید بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو میری بیوی کا مکان ہے، میری بیوی کا مکان ہے، چلو اندر جا کر دیکھتے ہیں، باہر جب اتنا خوبصورت ہے تو اندر کیسا ہے، چلو ذرا جا کر دیکھتے ہیں۔ کیونکہ مردوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ بیوی کے ہر سامان کو اپنا سمجھ بیٹھتا ہے، تو حضرت ہارون رشید اس مکان کو بھی اپنا ہی مکان سمجھنے لگے کہ کیونکہ بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ہارون رشید خواب میں ہی جا رہے ہیں مکان کے اندر، تو جو دربان کھڑے تھے، جو فرشتے کھڑے تھے وہاں پر، فرشتے نے کہا کدھر؟ کہا اندر۔ کہا نہیں اندر نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ یہ میری بیوی کا مکان ہے، کیوں نہیں جا سکتا؟ تو فرشتے نے کہا صاحب یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے، یہاں وہی اندر جا سکتا ہے جس کا نام مکان پر لکھا ہوگا، جس کا نام مکان پر لکھا نہیں ہوگا وہ اندر نہیں جا سکتا ہے۔ بادشاہ بڑا شرمندہ ہوئے، صبح کا انتظار کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو اپنی بیوی سے کہا بہت غلط کر رہی ہو، مجھ سے چھپ کر تم نیک کام کرتی ہو اور مجھے بتاتی نہیں ہو۔ کہا سرکار میرے شوہر سرتاج، میں کوئی بھی عمل آپ سے چھپ کر نہیں کرتی ہوں، ہر عمل آپ پر ظاہر ہے۔ کہا پھر جنت میں تیرے نام کا محل کیسے بن گیا؟ میرے نام کا محل نہیں، تیرے نام کا محل۔ تو ملکہ زبیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا میرے شوہر سرتاج، وہ جنتی محل جو ملا ہے وہ میرے اعمال کے صدقے نہیں ملا ہے، بہلول دانا کے احسان کے صدقے میں ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سارا واقعہ سنایا تو حضرت ہارون رشید بڑا شرمندہ ہوئے کہ بہلول نے تو مجھ سے بھی کہا تھا کہ جنتی مکان بنا رہا ہوں۔ تو یہ کہنے لگے بیوی سے کہ اب میں بھی خریدوں گا، چلو۔ اب شام کا انتظار کرنے لگے۔ عصر کے بعد پھر یہ لوگ نکلے تو دیکھا کہ بہلول پھر سے مکان بنا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہا مکان بنا رہا ہوں، آئیے۔ کہا بیچنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں جنتی مکان ہے، بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا قیمت؟ کہا 30,000 قیمت ہے۔ بادشاہ چونکے، ارے کل تو 30 درہم میں دے رہے تھے، آج 30,000، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا صاحب کل کا سودا بنا دیکھے ہوئے کا تھا، اس لیے دام بھی کم تھا، اور آج کا سودا اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے، اس لیے دام بھی بڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں۔
اور اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا اسی کو فائدہ ملے گا، لہٰذا سبوں کو اچھا عمل کرتے رہنا چاہیے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، کیونکہ دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے۔ اللہ تعالی ہم